نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ جل جلالہ امن والہ اس کائنات کا اکیلا تنہا مالک ہے، خالق ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لا نظیر لہ، اس کی کوئی نظیر نہیں، لا مثیل لہ، اس کا کوئی مثیل نہیں، ولا مثال لہ، اس کی کوئی مثال نہیں۔ مشرق میں بھی اس کی حکومت، مغرب میں بھی اس کی حکومت، شمال میں بھی اس کی حکومت، جنوب میں بھی اس کی حکومت، آسمانوں کا وہ بادشاہ، زمینوں کا وہ بادشاہ، سمندروں کا وہ بادشاہ، پہاڑوں کا وہ بادشاہ، جنگلوں کا وہ بادشاہ، بیابانوں کا وہ بادشاہ، صحراؤں کا وہ بادشاہ۔ جبرائیل بھی اسی کے غلام، میکائیل بھی اسی کے غلام، اسرافیل بھی اسی کے غلام، عزرائیل بھی اسی کے غلام، آدم بھی اسی کے غلام، نوح بھی اسی کے غلام، ابراہیم بھی اسی کے غلام ہیں، اسماعیل بھی اسی کے غلام، اسحاق بھی اسی کے غلام، یعقوب بھی اسی کے غلام، یوسف بھی اسی کے غلام، موسیٰ بھی اسی کے غلام، عیسیٰ بھی اسی کے غلام، سارے انبیاء اسی کے غلام ہیں، سارے اولیاء اسی کے غلام ہیں، سارے اتقیاء اسی کے غلام ہیں، یہاں تک کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے بندے اور غلام ہیں۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی بات بہت بڑی، اللہ کی بادشاہت بہت بڑی، اللہ کی قدرت بہت وسیع، ساری کائنات اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، سب کچھ کرنے والی ذات، وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مؤمن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، ساری کائنات کا وہی مالک، ساری کائنات کو اپنے امر کن سے پیدا کرنے والا، ساری کائنات ایک طرف لیکن میرے رب کی قدرت ایک طرف، پوری کائنات، سارے جن جمع ہو جائیں، سارے انس جمع ہو جائیں، ساری سلطنتیں جمع ہو گئی، ساری حکومتیں جمع ہو گئی، سارے سائنٹسٹوں کو حاصل کر لو، پوری ٹیکنالوجی حاصل کر لو،
قسم خدا کی آدم سے لے کر اب تک قیامت تک آنے والے جو کچھ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، دنیا کے باہر ہیں، جو کچھ ہے سب جمع ہو جائیں اور میرے رب کو نقصان پہنچانا چاہیں، قسم خدا کی اس کے بادشاہت کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی پوری زندگی رب کی بڑائی بیان کرتے رہے، رب کے ہونے کو بولتے رہے، لیکن ہمارے نبی نے آخر میں کیا کہا؟ میرا نبی آخر میں جاتے ہوئے کہنے لگا، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ اے اللہ جیسا آپ کو پہچاننے کا حق تھا ویسے آپ کی پہچان نہیں ہو سکی، آپ کی جیسے عبادت کرنی تھی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، جیسا آپ کے بڑائی کے بولنے تھے وہ ادا نہ ہو سکے۔ بھائیو، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی بڑائی سے اپنی زبانوں کو زندہ کرو، اللہ کے بول اپنی زبانوں پر جاری کرو۔ دنیا سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا والوں سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا کی سازشیں ایک طرف، دنیا کے چال بازوں کی چالاکیاں ایک طرف، حکومتوں کی پلاننگ ایک طرف، لیکن میرے رب کی تدبیر، میرے رب کی سازش سب کے پلاننگوں پر پانی پھیر دے گی۔ میرا رب بہت بڑی قدرت والا، پہچانو کون ہے اللہ۔ اللہ کون ہے جسے ہم بار بار بلاتے ہیں اللہ اکبر؟ اللہ بڑا ہے، واقعتاً بڑا، بہت بڑا، سب سے بڑا، لیکن ضرورت ہے دل کی گہرائی سے بولو، اس کی بڑائی دل کی گہرائی سے بیان کرو، استحضار رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم نے اللہ کو جانا، پہچانا، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا استحضار ہمیں نہیں ہے۔ قسم خدا کی اگر ہمارے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ ذات وہ ہے جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی چھوٹی بالکل معمولی کالی سی چونٹی، وہ اسے بھی دیکھتا ہے، اس کے چلنے کی آہٹ کو وہ سنتا ہے، اس کے دل میں گزرنے والے خیالات کو وہ پڑھتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اگر یہ احساس ہمارے دل میں آ گیا، ذرا بتائیں تو صحیح، کیا ہم نافرمانی کریں گے؟ کیا ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم نافرمانی کریں گے؟ نہیں، اللہ کا استحضار ہماری زندگیوں سے ختم ہو گیا۔ آج بندہ دنیا میں جیتے ہوئے لوگوں سے شرماتا ہے۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتا، کیوں؟ اسے احساس ہے کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی بیٹی اپنی ماں کے سامنے گناہ نہیں کرتی، احساس ہے ماں سے شرم ہے۔ کوئی شاگرد اپنے استاذ کے سامنے غلطی نہیں کرتا، چھوٹا بڑوں کے سامنے جرم کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ ان کی نظر مجھ پر ہے۔ لیکن اس رب کا کیا ہوگا جو 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، جلوت میں بھی دیکھتا ہے، خلوت میں بھی دیکھتا ہے، کمبل اوڑھ کر گناہ ہو تب بھی دیکھتا ہے، کھلم کھلا گناہ ہو تب بھی دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، استحیوا من اللہ حق الحیاء۔ او بھائی، اللہ سے شرم کرو، اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرماؤ جیسا کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ایسی حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، قلنا، ہم نے اللہ کے نبی کو جواب میں یوں کہا، یا رسول اللہ کننا نستحیی والحمدللہ۔ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اے ہمارے آقا، ہم اللہ رب العزت سے شرماتے ہیں، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، اللہ سے ہم شرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَلَيْسَ ذَلِكَ، نہیں،
زبانی شرم و حیا کے جملے قبول نہیں. پوری دنیا کہتی ہے، کون کہے گا بھائی؟ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ میں جنید بغدادی ہوں، میں بایزید بستامی ہوں، ابھی آسمان سے ہمارا نزول ہوا. ہر بندہ اپنے آپ کو کہے گا کہ ہم اللہ سے شرماتے ہیں، لیکن میں اللہ سے شرماتا ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے حیا آتی ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے 3 جملے ارشاد فرمائے، اس کو سنیں، اپنے دل پر نقش کر لے. یہ اللہ رب العزت سے ہم شرماتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ پہچاننے کا ایک تھرمامیٹر ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دے دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صرف زبان سے یوں کہہ دینا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرماتے ہیں، نہیں، یہ جملے قبول نہیں ہیں. اگر تم واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرماتے ہو تو 3 باتیں تمہاری زندگیوں میں پیدا ہوگی. 3 باتیں، اگر وہ 3 باتیں تمہاری زندگی میں ہیں تو واقعتاً تمہیں اللہ سے حیا آتی ہے، تم اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ سے شرماتے ہو. آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلی چیز، جو بندہ اللہ سے شرماتا ہے، اللہ سے حیا کرتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا هَوَى، ایسا بندہ اپنے سر کی اور جن چیزوں نے سر کو گھیرے رکھا ہے اس کی حفاظت کرے گا. بات سمجھ آئی؟ یہ سر کی اور جن چیزوں نے سر کو گھیرے رکھا ہے، یہ کان ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ ناک ہے، یہ زبان ہے، اور سر میں دماغ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ اپنے سر کی حفاظت کر رہا ہے، کیا مطلب؟ یہ سر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ رکھا ہوا ہے. اپنا دماغ وہ غلط چیزوں میں استعمال نہیں کرتا، وہ غلط چیزوں میں استعمال نہیں کرتا، اس کے ذریعے سے گناہ کے وہ نقشے تیار نہیں کرتا، اس کے ذریعے سے وہ کسی کو برباد کرنے کی سازش نہیں کرتا. اپنے دماغ کے ذریعے سے وہ کسی کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے کے نقشے تیار نہیں کرتا. اپنے دماغ کو اللہ کے راستے میں وہ اختیار کرتا ہے، چلاتا ہے، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے. پھر فرمایا، جن چیزوں نے سر کو گھیرے رکھا ہے، یہ زبان ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غیبتیں نہیں کرتا، گالیاں نہیں دیتا، اور اپنی زبان سے گالی نہیں گاتا، اور اپنی زبان سے ایسے بول نہیں بولتا جس کے ذریعے سے دوسروں کے دل ٹوٹ جائیں. ہوتا ہے نا، آج ہم صبح اٹھتے ہیں، شام تک پتہ نہیں دھڑلے سے کتنے جملے ایسے ہم سوچے سمجھے بول جاتے ہیں، سامنے والے کا دل دکھ جاتا ہے، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے، اللہ کے نبی کا بچپنا مکے میں، پیدا وہاں ہوئے، کافروں نے ستایا، مکہ چھوڑنا پڑا، اللہ کا حکم آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام جاتے ہوئے رات کی تاریکی میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، اے کعبہ، تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے. مکہ شہر تو کتنا عمدہ شہر ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. قسم خدا کی اگر یہ قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کعبہ سے خطاب کر کے یوں کہا کہ اے کعبہ، واقعتاً تیری عظمت بہت بڑی، لیکن ایک ایمان والا بندہ جس کے دل میں ایمان ہے، کلمہ ہے، اس کی قدر اللہ رب العزت کی نظر میں تجھ سے زیادہ ہے. اگر کعبہ ٹوٹ جائے لوگ پریشان ہو جائیں، مولوی کعبۃ اللہ کے ساتھ کوئی تصویر ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دی گئی، ہنگامہ ہو گیا کہ بھائی کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہو گئی، غیرت جاگ گئی کہ میں مسلمان، میری نظروں کے سامنے کعبۃ اللہ کے بارے میں ایسے جملے. ایمان والا بندہ کعبے سے متعلق کوئی معمولی بات برداشت نہیں کرتا، لیکن وہی بندہ روزانہ دسیوں جملے بول کے دلوں کو توڑ دیتا ہے، اور کعبۃ اللہ کو شہید کرنے سے بڑا گناہ وہ کر لیتا
رہتا ہے لیکن اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا زبان اللہ کی دی ہوئی نعمت، اس سے جھوٹ نہیں بولتا، غیبتیں نہیں کرتا، گانے نہیں گاتا، اور اس سے ایسے جملے نہیں بولتا جس کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف ہو جائے۔ تو فرمایا یہ زبان وہ وہیں استعمال کرتا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ آنکھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، ان آنکھوں کے ذریعے سے وہ غلط چیزوں پر نظریں نہیں ڈالتا، بد نظری نہیں کرتا، اللہ نے جہاں دیکھنے کا حکم دیا وہیں دیکھتا ہے، زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، نظروں کا صحیح استعمال کرتا ہے، کانوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، زبان کا صحیح استعمال، دماغ کا صحیح استعمال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی علامت جو بندہ اپنے سر کی اور سر کو جن چیزوں نے گھیرے رکھا ہے، زبان کی، آنکھوں کی، کانوں کی، ناک کی، اس کی حفاظت کر لیتا ہے، پھر وہ بندہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرماتا ہوں، اس کی بات قبول ہے۔ ورنہ ایک بندہ زبان سے جھوٹ بھی بولے، زبان سے دھوکہ بھی دے، زبان سے غیبتیں بھی کرے، زبان سے دوسروں کی پگڑیاں بھی اٹھا لے، زبان سے دوسروں کو برباد کرنے کی سازشیں تیار کرے، اور آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھے، کانوں سے غلط چیزوں کو سنے، دماغ سے غلط چیزوں کو سوچے، پھر وہ کہے کہ مجھے اللہ سے شرم ہے، قسم خدا کی وہ رب کے دربار میں جھوٹا ہے، اللہ کے دربار میں جھوٹا ہے۔ زبان سے بولنا بہت آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے بیانات، ہماری مجلسیں کہاں جا رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں؟ میں 50 سال سے برابر جھوٹ کے بارے میں سن رہا ہوں، مجھے علم ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں، سوتے وقت میں بیٹھ کر سوچوں کہ میں نے آج دن بھر کتنے جھوٹ بولے۔ تبدیلی کب آئے گی بھائی؟ کب ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے؟ کب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے؟ ہاں، اور یہ باتیں صرف مردوں کے حد تک، لیکن جب معاملہ عورتوں کا آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک چیز کو بڑھا دیا، اس میں عورتیں بھی شریک، وہ بھی جھوٹ نہیں بولیں گی، وہ بھی غیبتیں نہیں کریں گی، ہمارے ساتھ برابر ہیں ساری چیزیں، لیکن ایک حکم ان کے لیے بڑھ جاتا ہے حجاب کا۔ ہمارے لیے تو نہیں ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے حجاب، چہرے کا پردہ، آنکھوں کا پردہ، یہ حکم تو ہمارے لیے نہیں۔ اگر کوئی عورت سارے کام کر لے لیکن حجاب اس کی زندگی میں نہیں، پردہ اور حیا اس کی زندگی میں نہیں، پھر وہ اپنے آپ کو رابعہ بصریہ کہتی ہے، قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ جھوٹی ہے۔ کیوں؟ حجاب کا جو مسئلہ ہے یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، منصوص بھی کتاب اللہ ہے، منصوص بھی احادیث رسول اللہ ہے، قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ پردہ کرنا، چہرے کا پردہ کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایک دو نہیں۔ موقع نہیں ہے اور ممکن ہے کہ آپ نے 2-3 جمعہ سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے زبان سے یہی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، ممکن ہے آپ نے سنا ہوگا۔ قرآن مجید میں 1-2 نہیں، 7 آیتیں، کتنی؟ 7 آیتیں، 3 آیتیں سورہ نور میں، 4 آیتیں سورہ احزاب میں، ان 7 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ اور حجاب سے متعلق ہمیں رہبری کی ہے، 1-2 نہیں۔ اور احادیث کا ہم ذکر کریں، 1-2 نہیں، 70 حدیثیں، کتنی؟ 70 احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عورتوں کو پردہ اور حجاب سے متعلق رہبری فرمائی، بے تحاشا آیتیں، صاف حکم قرآن مجید کا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی جی، قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو
اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے. یہ صرف حکم رسول کی بیویوں کے حد تک نہیں، رسول پاک کی بیٹیوں کی حد تک نہیں، قیامت تک آنے والی ساری ایمان والی عورتوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے مردوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے یُدْنِینَ عَلَیہن مِن جَلَابِیبِہن، فرمایا کہ وہ ایمان والی عورتیں اپنی چادر کا گھونگھٹ اپنے سر پر ڈال کر اپنے چہرے کا پردہ کر لیا کریں. اٹھا کر دیکھیے، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، صاف لکھا ہوا ہے، اٹھا کر دیکھ لیجیے، اب تو بہت آسان ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ ویسے پہلے تو بلا ضرورت کے باہر آنا نہیں. اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اللہ نے فرمایا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو بھائی. قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ گھر کی ملکہ ہیں، گھر آپ سے ہے، مارکیٹ آپ کے لیے نہیں ہے، آفس آپ کے لیے نہیں، گھر آپ کے لیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ آؤ. کسی ضرورت کے تحت اگر باہر نکلنا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان عورتیں اگر کسی ضرورت کے تحت میں گھر سے باہر نکلیں تو وہ اپنی چادر کو اپنے سر پر سے ایسے اتاریں کہ ان کا چہرہ نظر نہ آئے. اسی کی تو حجاب کہتے ہیں، یہی تو نقاب ہے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کو ایک بہت بڑے تابعی حضرت عبیدہ بن سفیان بن حارث الحضرمی، ان سے پوچھا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ مجھے بتا دیں، تو حضرت عبیدہ بن سفیان بن حارث الحضرمی نے چادر اٹھائی، اپنے اوپر ڈالا، اپنے پیشانی کو چھپایا، اپنے ناک کو چھپایا، یہاں تک کہ پورے چہرے کو چھپا کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی اور کہا کہ دیکھو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے. دو آنکھیں نہیں، صرف ایک آنکھ. اور حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ شروع زمانے میں ابتدائی اسلام میں مسلمان عورتیں ایسے باہر پھرتی تھی، ان کے بدن پر صرف قمیص اور دوپٹہ ہوتا تھا، چہرے کا پردہ نہیں ہوتا تھا. شریف عورتوں میں اور فاحشہ عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں کہ اس زمانے کے جو بد کردار لوگ تھے، بد چلن لوگ، ہوس والے، ان کی نظریں فاحشہ عورتوں پر ہوتی تھی. ان کے لباس کے ذریعے سے انہیں پہچان کر وہ ان کا پیچھا کیا کرتے تھے. اس آیت کریمہ کو اتار کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریف عورتوں کو حکم دیا جب تم گھر سے باہر نکلو تو دوپٹہ اور قمیص کے ساتھ تم اپنے چہرے کا بھی پردہ کر لو تاکہ ان بد چلن بد کردار مردوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی شریف عورت ہے، فاحشہ نہیں ہے، اور وہ تمہارا پیچھا نہ کریں. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آگے یوں فرمایا وَذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَا، اس حجاب کا یہ فائدہ ہوگا کہ تمہیں پہچان لیا جائے گا کہ یہ نیک عورت ہے، شریف عورت ہے. فَلَا يُؤْذَنْ، پھر تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی. چنانچہ اس آیت کریمہ کا اثر یہ تھا کہ پہلی صدی میں زمانہ نبوت میں پورے مدینہ شہر میں کوئی ایسی عورت باقی نہ تھی جس نے اس آیت کا لحاظ نہ کیا. پورا مدینہ منورہ پردہ و حیا سے لبریز تھا. کتنی مثالیں ہم بیان کریں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا قصہ آپ نے تو شاید پہلے سنا ہی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اندر اتنی زیادہ حیا، ایسا پردے کا اہتمام. ایک مرتبہ انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس کو بلا کر کہا اسماء مجھے ایک بات کا خوف یہ کھائے جا رہا ہے کہ میری موت کے بعد جب مجھے جنازے میں لٹایا جائے گا، پوری زندگی میں اس آیت پر عمل کرتی رہی، کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر نہیں پڑی،
لیکن میرا انتقال ہوگا، مجھے جب جنازے پر سلایا جائے گا تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ لوگوں کی نظریں میرے کفن پر پڑیں گی اور میں بے پردہ ہو جاؤں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی عرب وغیرہ میں جو جنازے تیار کیے جاتے ہیں ہمارے جنازوں کی طرح تو نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، میت نظر آتی ہے۔ ہمارے جو جنازے ہوتے ہیں اطراف سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، کیا لوگوں کی نظریں پڑیں گی؟ تو پھر ساتھ میں حضرت فاطمہ نے یہ کہا کہ اسما، میرا اگر انتقال ہو جائے نا، میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ دن کے اجالے میں نہیں اٹھانا، رات کی تاریکی میں اٹھانا، تاکہ کسی اجنبی مرد کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے، میرے کفن پر بھی نہ پڑے۔ حضرت اسما بنت امیس نے تو ایک جنازہ تیار کر کے دکھایا۔ اس زمانے میں حبشی ویسا جنازہ بناتے تھے جو اطراف سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا، تیار کر کے دکھایا تو حضرت فاطمہ کو جب جا کر سکون ہوا، کہنے لگی کہ مجھے اس جنازے میں دفن دینا۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ، چاروں بچے ایک جنگ میں شہید ہو گئے، وہ دوڑ کر میدان جنگ کی طرف جا رہی ہیں، پتہ چلا سب شہید ہو گئے۔ لیکن کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا مر گیا، بھائی مر گیا، باپ مر گیا، شوہر مر گیا، کتنا بڑا حادثہ آپ کے ساتھ ہوا، لیکن آپ گھر سے نکلی ہیں، لیکن آپ اس حالت میں پردے میں، اتنے غم کا موقع، لیکن پھر بھی حضرت خنسا کی زندگی سے پردہ نہیں گیا۔ تو حضرت خنسا کا جواب سنیے۔ حضرت خنسا نے کہا کہ وفات میرے بیٹے کی ہوئی ہے، میرے پردے کی نہیں۔ میرا بیٹا مرا ہے، میرا شوہر مرا ہے، میرا باپ مرا ہے، میرا پردہ نہیں مرا۔ یہ تھی زمانہ نبوت کی عورتیں۔ جب آیتیں اتری تو اس زمانے کی عورتوں نے کر دکھایا کہ ان آیتوں پر عمل کیا ہوتا ہے۔ تو بزرگان محترم، اس حدیث پاک کا تقاضا یہ ہے کہ عورتیں وہ اپنے چہرے کا پردہ لیں۔ پردہ کرنا فرض ایسے ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے۔ لیکن یہاں پر رک کر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری قرآن کی آیتیں، احادیث شریفہ ایک طرف، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ میں پردہ کیوں ہے؟ پردہ ضروری کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے کیا ہیں اس کے ذریعے سے؟ آپ اسے ایک مثال سے سمجھیں کہ ابھی کچھ ایام پہلے پوری دنیا میں وبائی مرض کورونا ہوا کہ نہیں ہوا؟ پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی، تو ہماری حکومت کی جانب سے بھی ماسک کو لازم قرار دیا گیا، ہوا نہیں؟ حکومت کی طرف سے یہ ہوا کہ سب پر ماسک پہننا لازم تھا، اور ماسک اتنا لازم تھا، اسپیشل فورس لگائی گئی کہ اگر کوئی بندہ بغیر ماسک کے اگر پبلک پلیس پر جائے تو اس پر جرمانہ ڈالو۔ جرمانہ اس کے لیے ضروری تھا، حالانکہ ماسک یہ نیچر کا حصہ نہیں ہے، ماسک پہننے پر تکلیف ہوتی تھی، لیکن حکومت نے ماسک کو لازم قرار دے دیا۔ کیا مرد، کیا بچے، کیا عورتیں، سب نے ماسک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ پوچھا گیا کہ ماسک ضروری کیوں ہے؟ تو حکومت نے جواب میں کیا کہا؟ جواب میں یہ کہنے لگی، یہ جو وبائی مرض کورونا ہے ایک متعدی مرض ہے، ایک انسان سے نکل کر دوسرے انسان میں چلا جاتا ہے، لیکن ماسک کے ذریعے سے یہ بیماری پھیلتی نہیں، رک جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ماسک کو لازم کرنے کا مقصد تھا پوری قوم کو وائرس سے بچانا۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پردہ فرض کیا ہے، اس پردہ فرض کرنے کا مقصد ہے پوری دنیا سے بے حیائی کو ختم کرنا، بدمعاشی کو ختم کرنا، کہ اگر پردہ عام ہو جائے تو پوری دنیا میں حیا عام ہو جائے گی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج بھی کچھ لبرل ماڈرن لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی پردے کی کیا ضرورت ہے، پردہ تو اصل دل کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، پردہ کون سا ہوتا ہے؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ پردہ تو اصل دل پہ ہونا چاہیے، ورنہ تو نقاب ہوتے ہوئے بھی بہت سارے کام ہو جایا کرتے ہیں۔ بعض لوگ لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یوں کہتے ہیں ایکچولی پردہ تو اصل دل کا ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایکچولی پردہ دل کا ہوتا ہے۔ ان سے کہا جائے محترم، ایکچولی آپ کبھی اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیٹرول بنک پر جاتے ہیں، صحیح ہے؟
وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے نو اسموکنگ، یہاں پر بیڑی سگریٹ پینا منع ہے۔ اب یہ صاحب گئے، انہیں بورڈ نظر آیا نو اسموکنگ، یہاں پر بیڑی سگریٹ پینا منع ہے، لیکن ایکچولی کے جو بندے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، سگریٹ سلگا دی۔ اب اللہ کا فضل ہوا، آگ لگی، پیٹرول بنک پورا جل کر خاکستر ہو گیا۔ اب اس بندے کو پکڑ کر عدالت میں پیش کیا گیا، تو عدالت میں جج نے پوچھا بھائی پیٹرول بنک پر جب لکھا ہوا تھا کہ بیڑی سگریٹ پینا منع ہے، آگ لگ سکتی ہے، تو اس کے باوجود تم نے وہاں پر کیوں سگریٹ پی جس کی وجہ سے یہ آگ لگی؟ اب وہ بندہ کہتا ہے ایکچولی میں بہت اچھا انسان ہوں، میں کبھی کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، میں نے کبھی کسی کو تکلیف دی ہی نہیں، آپ پوچھ لیجیے میں تو جنید بغدادی ہوں، ایکچولی میں صرف سگریٹ پینا چاہ رہا تھا، وہ اتفاق سے ہو گیا بھائی۔ اب جج کیا کہے گا؟ اس کا ایکچولی قبول کر لے گا؟ جج کہے گا ایکچولی ہم بھی آپ کو جیل بھیجنا نہیں چاہتے، لیکن ایکچولی آپ کا جرم ثابت ہوتا ہے، آپ ایکچولی جیل میں چلے جائیے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ممکن ہے، بالکل، لیکن قسم خدا کی ممکن ہے کہ کوئی بندہ کسی پیٹرول پمپ پر جائے، بیڑی سگریٹ پینے کے لیے وہ سلگائے، آگ نہ لگے، ممکن ہے، لیکن دو اجنبی، ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت، دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں اور شیطان انہیں بہکانے کی کوشش نہ کرے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اجنبی مرد اور دوسری اجنبی عورت جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو پھر تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یاد رکھیں شریعت مطہرہ نے عورت کو جو پردہ دیا ہے اس کی قیمت گھٹانے کے لیے نہیں بھائی، اس کی قیمت بڑھانے کے لیے۔ اسلام آنے سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اب کون سی حیثیت ہے نا؟ عورت کو عزت جو ملی ہے اسلام کی بدولت ملی ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں بہت سارے گھر تعمیر ہوتے ہیں، ہو رہے نا، لیکن کیا آج تک آپ نے کسی گھر کو خلاف میں لپٹا ہوا دیکھا؟ یورپ چلے جائیے، امریکہ چلے جائیے، خوبصورت سے خوبصورت گھر ہیں، لوگ بناتے ہیں، اس پر غلاف پڑا ہوا ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن پوری دنیا میں صرف ایک گھر ہے جس پر غلاف پڑا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ کیوں؟ اس کی قیمت بڑھی ہے۔ کعبۃ اللہ کی قیمت بڑھی تو اللہ نے اسے غلاف کے ذریعے سے ڈھانپ دیا۔ دنیا میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں، کسی کتاب پر غلاف نہیں ہوتا، لیکن آپ قرآن مجید کو دیکھ لیں اس پر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کی قیمت ہی الگ ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ برقع، نقاب، حجاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی قیمت کو گھٹایا نہیں بلکہ ان کی قیمت بڑھا دی۔ لیکن لبرل لوگ آج آزادی کے نام پر عورتوں کو وہ مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں، اسے یہ بتاتے ہیں کہ ہم تمہیں بڑھا رہے ہیں، تمہیں تو مردوں کی شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ قسم خدا کی عورتوں کے ساتھ یہ دھوکہ ہے، یہ کھلواڑ ہے۔ عورتوں کو آزادی کے نام پر برقع حجاب سے آزاد کر کے نکالا گیا، پھر انہیں عزت کیا ملی؟ سیلس گرل انہیں بنا دیا گیا، ماڈل گرل انہیں بنا دیا گیا، انہیں پھر دوبارہ ننگا کرنے کی کوشش کی گئی۔ قسم خدا کی یہ وہ بات ہے، ایمان والے تو ایمان والے، غیر ایمان والے سنجیدہ مزاج بھی اگر اس پر غور کر لیں تو وہ بھی یہ مان لے گے کہ عورت کے لیے پردہ اور حجاب کتنا ضروری ہے۔ بزرگان محترم، اس وقت ہمارے ملک پہ جو حالات ہیں اس میں کچھ اپنی غلطی، پھر کچھ غیروں کا تماشا۔ بس ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس وقت ہر جگہ حجاب کی گفتگو، ہر جگہ پردے کی گفتگو، کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا، ہمیں ان سے امید تو نہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور دوسرا کام یہ ہے، یہ جو اسلامی تہذیب ہے، اسلامی کلچر ہے، اسے ہم اپنی زندگیوں میں لائیں۔ دینداری دیکھنا ہے تو شادیاں دیکھ لیں، شادی محل میں پوری کرسیاں پردے میں، پوری عورتیں بے پردہ، سبحان اللہ۔ نہیں، شادی محل میں پوری کرسیاں، کہاں ہے کرسی؟ محترمہ پردے میں ہے، اور محترمہ کہاں ہے؟ بے پردہ ہیں۔ آج ہماری پوری دینداری کا پتہ ہماری شادیوں سے چل جاتا ہے۔
اس لیے ہم خلوت میں، جلوت میں، مارکیٹ میں، آفس میں ہم نیت کریں ہم اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو مکمل شرعی پردے کا لحاظ کروانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم کر رہے ہیں لیکن ہم اس پر پابند موت تک ثابت قدم رہیں گے۔ اور تیسرا کام ہمیں جو کرنا ہے، یاد رکھیں ہم کبھی بھی ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہے بھائی، پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ۔ ضرورت ہے اس وقت امت کو دیندار ڈاکٹروں کی، دیندار پروفیسرز کی، دیندار وکیلوں کی، دیندار لائروں کی ضرورت ہے، دیندار سسٹرز کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی شادیوں کو کم کر کے جو پیسہ ہم شادیوں پر برباد کر رہے ہیں اس کو ختم کریں، اور انہی پیسوں کے ذریعے سے ہم اپنی یونیورسٹیاں بنائیں، ہم اپنے کالج بنائیں، ہم اپنے اسکول شروع کریں، جہاں ہم اسلامی احکام کے ساتھ پردے کا لحاظ کرتے ہوئے ہم اپنی بچوں کو تعلیم دے سکیں۔ ایک حضرت امام راضی کا قول کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تین باتیں اگر امت میں پیدا ہو گئی نا، تین باتیں اگر امت میں پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے ذلت کو عزت سے بدل دیں گے۔ اللہ اس امت کے ذلت کو عزت سے بدل دیں گے، اس امت کے پستی کو عروج سے بدل دیں گے، اس امت کے زوال کو عروج سے بدل دیں گے، بلندی سے بدل دیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس امت میں نمازیوں کی کثرت ہو جائے۔ کیا کثرت ہے نا بھائی؟ جمعہ میں تو کثرت ہے، فجر میں کہاں کثرت ہے؟ دیندار طبقہ اگر دیکھنا ہے تو فجر میں چلے جائیں، آپ کو کریم پورے محلے کا مل جائے گا۔ کہا کہ امت میں نمازیوں کی کثرت ہو جائے، پھر دوسرے نمبر پر میراث صحیح تقسیم ہونے لگے۔ کیا میراث؟ ایک بندہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق اس کی میراث تقسیم ہونا۔ پھر فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے امت کے شادیوں میں سادگی آ جائے، نکاح شریعت کے مطابق ہونے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے ذلت کو عزت میں، پستی کو بلندی میں، زوال کو عروج میں بدل دیں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔